إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو آگ سے، وہ جہنم کی آگ وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر اللہ کے وہ فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ فرشتے اس حکم کی بجا آوری میں ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو نارکم هذه التي يوقد ابن آدم، تمہاری یہ آگ جس کو آدم کا بیٹا دنیا میں جلاتا ہے، یہ آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ،
وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہیں بچاتے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ تو وہ اچھی بات کہہ کے کلمہ طیبہ کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکیزہ کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی مقدس بابرکت ذات کے لیے ہے. اس مال کے دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاتقیاء خیر الورا احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر اس امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام دنیا والوں تک عنوان پہنچایا. سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، جس کے 2 عشرے ہم سے گزر چکے ہیں، الوداع ہو چکے ہیں، آخری عشرہ شروع ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت بڑے جوش میں ہے اور خصوصی طور پر یہ آخری عشرہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک تحفہ ہے. اب جو اس کی قدر کرے گا یقینی طور پر وہ کامیاب ہوگا. جس نے غفلت کی زندگی گزاری، یہ دن بھی غفلت میں گزار دیے، اس سے بڑا خسارہ پانے والا کوئی نہیں ہے. ابھی بھی موقع ہے، اگر پہلے دن ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. سامعین محترم، جس طرح گزشتہ خطبہ جمعہ میں جنت کا تعارف اور جنتی اعمال ان کا ذکر ہوا تھا، اسی طرح آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر جہنم کا تعارف اور جہنم سے بچانے والے اعمال ان کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جنت اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور یہ حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے. اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اور یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو درمیان کا مرحلہ ہے، جو برزخ کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، قیامت کا مرحلہ ہے، اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی یہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی زندگی. یہ زندگی دنیا کی یہ ختم ہو جائے گی، اس میں تنگیاں بھی ہیں، ترشیاں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں. تو مومن وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کیے، وہ بندہ سمجھدار ہے. تو یہ جہنم اللہ رب العالمین نے جو کافروں کے لیے تیار کی ہے، نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ اس بات سے ہی لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے اللہ پاک نے 7 دروازے رکھے ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے سے تقسیم شدہ مخصوص لوگ جو ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے. جس طرح جنت کے درجات ہیں، طبقات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں اور طبقات ہیں. ایک جہنم کا وہ حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے بنایا ہے، اور ایک جہنم کا وہ حصہ ہے جس میں کلمہ گو ایمان والے بھی جائیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا وہاں پر پانے کے بعد ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن وہ جہنم کی آگ کتنی سخت آگ ہے، آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ابن آدم جلاتا ہے، اس آگ سے وہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 گنا. اور آج
آگ تو دور کی بات ہے، اگر گرم بھاپ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کو لگ جائے تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اگر کسی کا کوئی عضو، کوئی جسم کا حصہ آگ پہ جل جائے تو کتنی زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آگ جو 70 گنا کم ہے، اس کی ہم تپش برداشت نہیں کر سکتے، اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جہنم کی آگ کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ تم نے ابھی کوئی آواز سنی ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے، نہیں اللہ کا رسول، آپ کو ہی زیادہ بہتر علم ہے، آپ جانتے ہیں، آواز تو ہم نے سنی ہے، لیکن یہ کس چیز کی آواز ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اس کے بارے میں آپ ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ آواز پتہ کس چیز کی ہے؟ ایک پتھر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر پھینکا ہے، منذ 70 خریفاً، 70 سال پہلے اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر پھینکا تھا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآن، اور وہ ابھی تک جہنم کے سفر طے کر رہا تھا، جہنم میں گہرائی میں جاتا جا رہا تھا، حتیٰ انتہا الی قعرہا، یہاں تک کہ اب جا کر وہ جہنم کی تہ پہ پہنچا ہے۔ 70 سال کی مسافت طے کر کے وہ پتھر جہنم کی تہ میں، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پہنچا ہے۔ اس جہنم کا کیا کہنا ہے، اتنی بڑی ہے، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، اور اس جہنم کو انسانوں سے بھڑکایا جائے گا، پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، پتھروں سے وہ آگ جلائی جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جلائی، ایک مرتبہ جسم جلے گا اور جان چھوٹ جائے گی، نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ جلد، اوپر والی جلد یہ جل جائے گی، یہ جلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ پر اور جلد دے دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جلد ہے سب سے زیادہ انسان کو تکلیف اسی پہ ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے اندازہ لگایا جب انجیکشن لگاتے ہیں، ٹیکہ لگاتے ہیں، گوشت میں جب ٹیکہ لگاتے ہیں، اس کی سوئی جب جلد میں چبھتی ہے، لگتی ہے، اس وقت تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ 1 انچ تک تقریباً اندر سوئی لے جاتے ہیں تو اتنی محسوس نہیں ہوتی جتنی صرف جلد کراس کرتے ہوئے۔ تو یہ جلد جو ہے یہ سب سے نازک ہے، تو فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ان کی یہ جلد جل جائے گی، ایک مرتبہ جلے گی، نئی جلد اور دے دی جائے گی، وہ جلے گی اور دے دی جائے گی، فرمایا کہ یہی حال ہوگا۔ تو یہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت جہنم کی آگ، اس سے بچنے کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راستے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنے علم کے مطابق پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیج کر ہمیں مقصد بھی بتا دیا کہ تم کو کس لیے بھیجا ہے۔ آج ہم اپنے اس مقصد سے غافل ہیں، ہم دنیا کی آسائش، دنیا کے آرام، دنیا کی سہولتیں، اس میں مگن ہو کر اپنا وہ مقصد حیات بھول گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور یہاں یہ سفر ہم طے کر رہے ہیں۔ سفر میں جس کے پاس جتنا سامان کم ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے سفر طے کر لیتا ہے، اور جس نے سفر بھی لمبا ہو اور سامان بھی اتنے زیادہ بیگ بریف کے تیار کر لیے ہوں کہ جو اس سے سنبھالے بھی نہ جا سکتے ہوں، تو اس کے لیے پھر سفر کٹھن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج اس دنیا کے سفر میں ہم بھی غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ ہم اپنے ساتھ دنیا کا سامان کیا اور آخرت کا سامان کیا تیار کر رہے ہیں۔
اور حقیقت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو بندہ اس جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقی طور پر کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے. یہاں دنیا کئی طرح سے دھوکہ دیتی ہے. کبھی شیطان اس طرح کا آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، یار ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، پھر مسجد کا رخ کریں گے، پھر توبہ استغفار کریں گے. کبھی شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ آخر دنیا بھی ہے، دنیا بھی چلانی ہے، اور دنیا میں اس قدر مگن کر دیتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کو مختلف زاویوں سے دکھایا ہے، سمجھایا ہے، اور اس سے ڈرایا ہے، اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور وہ اعمال بھی بیان کر دیے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے ہم اس آگ سے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے یاد رکھیے سب سے پہلے کلمہ توحید ہے، یہ بنیادی شرط ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، اللہ کی تمام صفات پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں ہے، پھر انسان جتنے مرضی بھلائی کے کام، اچھے کام کرتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ جہنم سے نہیں بچا سکتے. کفار مکہ رفع عامہ کے کام بہت کرتے تھے. حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتے تھے، ان کی سواریوں کا بندوبست کیا کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وما منعهم ان تقبل نفقاتهم منهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. انہوں نے جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ان کی یہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کفروا باللہ وبرسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک رضائی بھائی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول انہوں نے بڑے نیک کام کیے، بڑے اچھے کام کیے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے، کیا یہ بھلائیاں، یہ نیکیاں ان کے کسی کام آئیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی توحید کو نہ مانا، جس نے ایک دن بھی لا الہ الا اللہ نہ کہا، اس کی یہ نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی. اور جس نے کفر کی حالت میں بھی یہ بھلائی کے کام، یہ دنیاوی اعتبار سے مفاد عامہ کے کام کیے، اور پھر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اللہ کی توحید کو مان لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کفر کی حالت میں بھی کیے ہوئے اس کے وہ کام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے گا، ان کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے بنیادی شرط یہ کلمہ توحید ہے، اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ حرمہ اللہ علیہ النار. جس نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ لا یشرک باللہ داخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور وہ شرک نہیں کرتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور میں کہتا ہوں من یشرک باللہ فقد دخل النار. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ آگ میں جائے گا. تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے توحید کو اختیار کرنا، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بنیادی شرط ہے. ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ، کفار کو دیکھ لیں، وہ رفع عامہ کے کام، ہاسپٹل، کھانا، یہ سارے کام کرتے ہیں. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں نہیں. مومن شخص جس کا اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے اور حقیقی صلہ آخرت میں دے گا، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر کے. اور دوسرا اخلاص. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے
اخلاص شرط ہے. جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو. وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ 3 آدمی، ایک سخی، ایک قاری قرآن اور ایک عالم دین، ایک شہید، یہ 3 آدمی جو سب سے پہلے فرمایا جہنم کی آگ ان سے جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، نیک کام کرنے والے ہوں گے. لیکن وجہ کیا؟ اخلاص نہیں تھا. اللہ کے لیے نہیں یہ کام کیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیے تو جہنم کا ایندھن بن گئے. لہٰذا جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے یہ شرط ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہو. جو عمل بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. اور تیسری بات، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کثرت کے ساتھ کر. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دے، دور کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بڑی مختصر دعا اور بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. اس بھلائی میں سارا کچھ آ جاتا ہے. دنیا کی بھلائی میں ہر قسم کی خوبی، ہر قسم کی خیر آ جاتی ہے. وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. آخرت کی بھلائی، جہنم سے بچا لینا، جنت کا داخلہ مل جانا، اور آخرت کے مراحل آسانی سے گزر جانا. فرمایا وقنا من عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ دعا کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، من سأل الجنت 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنت، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، صبح و شام کے اذکار سکھائے، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. صبح و شام کے اذکار میں ایک دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک. ایک مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس کے جسم کے 4تھے حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور جو بندہ صبح 4 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. ہم اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ دعائیں جو ہیں یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاتی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور جس بندے کا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کو دنیاوی غم اتنے ہی کم ہوں گے. اور جو بندہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، اس پر دنیاوی مشکلات، دنیاوی غم، دنیاوی پریشانیاں وہ اور زیادہ غالب ہوتی جاتی ہیں. اس لیے دعا کو اپنا ہتھیار بنائیے، دعائیں کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے. اور جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل روزہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، روزہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے. ڈھال کا جنت احدکم من القتال، جس طرح تم میں سے کسی ایک کی ڈھال ہوتی ہے جو اس کو لڑائی میں دشمن کے حملے سے، تلوار سے، نیزے سے، تیر سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ جو ہے یہ بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے.
آپ روزے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا دیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، اور یہ فرضی روزہ نہیں، نفلی روزہ، جو بندہ ایک نفلی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، ابعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ یہ تو نفلی روزے کی فضیلت ہے، تو فرضی روزے کی تو فضیلت کا کیا کہنا ہے۔ تو یہ روزہ رکھ کے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو یہ عمل جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر جیسے ہی یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ ان اللہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، آزاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وذالک فی کل لیلۃ، رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر یہ آخری عشرہ، اس کا تو کیا کہنا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس کے بارے میں خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو بندہ اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ اصل میں حقیقت میں ہر نیکی سے، ہر بھلائی سے ہی محروم ہے۔ ایک رات عبادت کر کے 83-84 سال کی عبادت کا اجر و ثواب بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی وہ اس تلاش میں اس میں رہتے ہیں کہ کون سی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا سکتا تھا کہ یہی رات ہے، حالانکہ پہلے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ بھی کیا تھا، پھر اپنی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا اور ہمیں کھلا چھوڑا کہ تلاش کرو اس رات کو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک رات ہے، اور وہ لازمی طور پر ایک رات آتی ہے ہر سال، ضروری نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب ہی ہو۔ جو بندہ 5 راتیں سال کے بعد 5 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت میں صرف کر دے، دعا میں مگن ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عبادت کو قبول کر لے، تو اس کے لیے اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آخری ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ دنیا کی غفلت سے بیدار ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دنیا کی مشکلات بھی آسان کرے گا، آخرت کی مشکلات بھی آسان کرے گا۔ اور عمل ایک جہنم کی آگ سے بچانے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 باتوں سے برابری کر دیتا ہے۔ 40 دن تک، میرا خیال 40 سال کا دی، 40 دن تک جو بندہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 برات کا اعلان کرتا، ایک نفاق سے اور دوسرا جہنم کی آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منافقت سے بری کر دیتا ہے، نفاق سے بری کر دیتا ہے، جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کو سنبھالیں۔ نماز یہ بنیادی رکن ہے۔ رمضان میں جس طرح اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح باقی ایام میں بھی نماز کی پابندی کریں۔ نماز بندے اور اللہ کی ملاقات ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، جنت میں لے جانے والا سب سے زیادہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، تقوی اور اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، تقوی بھی ہو، پرہیزگاری ہو، گناہوں سے اجتناب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اخلاق اچھا ہو، حسن خلق ہو۔ فرمایا کہ یہ 2 عمل ایسے ہیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ فرمایا اللہ کا رسول، پھر جہنم میں لے جانے والے کون سے عمل ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح 2 چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی ہیں، الفم والفرج،
ایک منہ، دوسرا شرم کا۔ زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے ان دو چیزوں کی وجہ سے، اپنے منہ کو کنٹرول نہیں کرتے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، حلال و حرام کا خیال کرنا، منہ سے اچھی بات کہنا، بری بات سے بچنا، اور حلال کھانا، حرام سے بچنا۔ جو بندہ اس چیز کا خیال نہیں کرتا، یہ چیز اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، زبان اور شرمگاہ۔ جو بندہ اس کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں محمد اس کو اللہ سے لے کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے منہ کا صحیح استعمال کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور یہ عمل جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل ہے۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہیں بچاتے۔ صدقہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو مٹاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو۔ یہ صدقہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جہنم کی آزادی سے ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی رضا کے کام لے لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکی کے بڑے مواقع رکھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر نیکی کی محبت پیدا کریں، گناہ کے خلاف دل کے اندر ہمارے نفرت ہو، اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جو بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، اس کی بابرکت راتیں، بابرکت دن، اللہ کی رحمت و بخششوں کے دن ہیں۔ ہم اپنے آپ کو عزائز سے، گناہوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کے راستے کی طرف لائیں، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما کر ہماری ان دنیاوی مشکلات کو بھی دور کر دے گا، اور یقینی طور پر اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی ڈالی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ لوگ عمومی طور پر زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔